پھر جیل میں جا کے سعد رضوی سے بھی ملاقات کی تھی کے باوجود بھی یہ پابندی کیسے لگی؟ ادب و احترام سے کہ آپ آگے آئیں، اپنا کردار ادا کریں، جمع کریں ایک پلیٹ فارم پہ، سب کو اکٹھا کر کام کو بچانے کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ چند روز قبل میں نے تحریک لبیک پہ پابندی لگنے پہ ایک ویڈیو کلپ ڈالا تھا، اس پہ کارکنوں کا الحمدللہ بہت اچھا رسپانس، کارکن جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ لیکن لیڈروں سے شکایت ہے کہ لیڈر خاموش بیٹھے ہوئے سارے۔ جو اس وقت اہل سنت کی قیادت کر رہے ہیں وہ ان کا ری ایکشن بھی آیا ہے، لیکن بہت ہلکا پھلکا سا، ایک دو کا آیا، زیادہ کا میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر میری نظر سے نہیں گزرا ان کا کوئی ری ایکشن ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے کوئی ری ایکشن دیا ہے۔ لیکن اگر وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ اہل سنت کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اہل سنت کے رستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اہل سنت کو اب آہستہ آہستہ سیاست میں بین کیا جا رہا ہے۔ اب وہ لیڈرشپ جو ہے، لیڈر کا کام تو ایسے مشکل وقت میں ہوتا ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی کرے۔ خاص کر کے میں ان بزرگوں سے مخاطب ہوں، اپنی بے ادبی نہ سمجھیں، جو جیل میں حافظ سعد رضوی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، حامد رضا صاحب سیالکوٹ والے، اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ افراد تھے، سب کے نام میں تصویر اس وقت دیکھی تھی، نام اب سب کے ذہن میں نہیں ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کرنی ہے کہ وہ مذاکرات میں پل بنے تھے دونوں طرف ہی، انہوں نے ذمہ داران سے بھی بات کی تھی اور پھر جیل میں جا کے سعد رضوی سے بھی ملاقات کی تھی۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے مذاکرات کے باوجود بھی یہ پابندی کیسے لگی۔ ان کو اس وقت سارے تحفظات جو تھے اپنے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا کہ وہ بات جن کے لیے کر رہے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے تھے، جن دونوں کو ملا رہے تھے۔ صلح کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ایک فریق کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں کہ وہ جو چاہے کر لے ایک فریق۔ اس فریق کو احتجاج بھی ان حضرات کو جو جیل میں گئے تھے ان کو سب سے پہلے احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم درمیان میں آپ کے پل بنے تھے، ہم نے مذاکرات کیے تھے، ہم نے ان کو مذاکرات پہ آمادہ کیا تھا، آپ سے بھی کہا تھا، ان سے بھی کہا تھا کہ مل جل کے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے، دھرنوں اور مار کٹائی کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اس پہ اس قیادت کو پہرا دینا چاہیے تھا، اس قیادت کو اس مسئلے کو آگے بھی لے کے چلنا چاہیے تھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ ایک دفعہ ملائے اور کچھ وقتی طور پہ دھرنے والے اٹھ گئے اور اس کے بعد ان کے خلاف پھر ایک لمبا مظالم کا باب شروع ہو گیا، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، مار کٹائی شروع ہو گئی، جیلیں شروع ہو گئیں اور اب جا کے پابندی شروع ہو گئی۔ تو اس پہ میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کوئی بزرگ اس کا محسوس نہ کریں، ادب و احترام سے کہ آپ آگے آئیں، اپنا کردار ادا کریں۔ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک جماعت بین ہو گئی، اور اس سے پہلے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب فورتھ شیڈول میں ہیں، وہ بھی کھل کے کام نہیں کر سکتے، اوروں پہ بھی کئی پابندیاں آ رہی ہیں، اور جو قیادت باہر ہے، آزاد ہے، جن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ وقت ہے ان کے کہ وہ میدان میں نکلیں، وہ آئیں اور اہل سنت کو سہارا دیں، جمع کریں ایک پلیٹ فارم پہ، سب کو اکٹھا کر کے بیک آواز ہو کے
مطالبہ کریں ان سے کہ بھئی ہم اکیلے نہیں ہیں کہ ایک بندے کو پکڑا اور اس کو ختم کر دیا، دوسرے کو پکڑا اور اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح تو پھر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آنے والے حالات کا نقشہ کیا ہوگا۔ اب بہت پہلے میں نے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے وصال کے بعد چند دن بعد میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں بھی عرض کی تھی میدان میں آپ آئیں اور نوجوانوں کی قیادت فرمائیں، رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی عمر گزر گئی ہے، آپ کا نام ہے، آپ سنجیدہ فکر رہنما ہیں، یہ عرض کیا تھا ان سے۔ اسی لیے کیا تھا، اس لیے کہ تھوڑی سی جو اللہ نے مجھے سیاسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی نا قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی کے طفیل، اب میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا جو ہو گیا ہے، لیکن آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آگے کچھ اور بھی ہونے جائے گا، آگے نقصان ہونے جا رہا ہے بہت بڑا، اور وہ صرف اہل سنت کا نہیں ساری دینی قوتوں کا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ کم از کم آپ تو ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، آپ تو اکٹھے ہوں خدا کے لیے۔ اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں، اپنی انا، اپنی بڑی بڑی اونچی آپ کی پگڑیاں ہوں گی، اللہ اس سے اور اونچی کرے آپ کی پگڑیاں، آپ کی عزت اور شان میں اور اضافہ کرے، لیکن اس کے لیے ان اونچی پگڑیوں کو بچانے کے لیے، اپنے اونچے نام اور اونچے مقام کو بچانے کے لیے کچھ کرنا بھی تو پڑتا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اور اگر گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نکلیں ہی نہ اور کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہمیں کیا اس سے، تو پھر آنے والے دنوں کا نقشہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ساری اہل سنت کی قیادت سے، اتحاد اہل سنت کے کلپ میں کئی ڈال چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں۔ اب بعض لوگ تو سنجیدہ فکر لوگ جو ہیں وہ بھی اسے سنجیدہ نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی انا کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہتے رہے قاری صاحب یا کوئی اور بھی کہتا رہے، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ لیڈروں کے سے اوپر بات گزر جاتی ہے، کارکن تو بیچارے لبیک کہتے ہیں، کارکن تو بڑے بڑے رو کے میسج کرتے ہیں کہ حضرت صاحب ان کو اکٹھا کر دیں، حضرت صاحب کسی طرح اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں، حضرت صاحب کو لیڈروں کو عرض کریں۔ تو ظاہر ہے میں تو یہاں جو میرے پہنچ میں ہے جو چیز وہاں تک عرض کر سکتا ہوں کہ آواز الحمدللہ اتنا کو مجھے پتہ ہے کہ میرے محترم قائدین جو ہیں مختلف جماعتوں کے، فقیر کے یہ بیانات جو ہیں وہ سنتے ضرور ہیں، سنتے ہیں، اس پہ تبصرہ بھی فرماتے ہیں۔ تو میری گزارش ان سے یہ ہے کہ اس پہ غور بھی فرمائیں، تھوڑا سا غور فرمائیں کہ یہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر صحیح ہے تو کوئی بندہ پیش رفت کرے، اب میرے ذمے لگا دیں، آپ اپنے ذمے لے لیں۔ جس کو یہ ذہن میں ہے کہ میں ان ساری پارٹیوں میں سے بڑا قائد میں ہوں، وہ آگے لگے۔ یہی وقت ہوتے ہیں اب بڑا بننے کے نہیں، بڑا پن دکھانے کے لوگوں کو کہ کون بڑا ہے بھائی، یہی وقت ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا اس کے کارکن کا سمجھتے ہیں یہ ہمارا لیڈر بڑا ہے، اس بڑے کو اب بڑا پن دکھانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات، میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، میرے ساتھ لبیک والوں نے یہ کیا، میرے ساتھ مستقیم والوں نے یہ کیا، میرے ساتھ JUP نے یہ کیا، میرے ساتھ سنی تحریک نے یہ کیا، سنی اتحاد کونسل نے، یہ ساری باتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ چھوڑ کے آگے میدان میں آپ آنے والے چند دنوں میں میری گزارش ہے، عید الاضحیٰ آ گئی ہے، یہ عید الاضحیٰ کر لیں، اس کے بعد محرم الحرام سے پہلے آپ کہیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے آپ یہ کردار ادا کریں، کچھ ذمہ داران سے ملاقات کریں، جن ذمہ داران سے آپ نے اس وقت جیل میں جاتے ہوئے ملاقات کر کے گئے تھے نا، میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں گے، جنہوں نے آپ کو اس وقت جیل میں ریکویسٹ کر کے بھیجا تھا، ان ذمہ داران سے مل کے کہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کا سدباب ہونا چاہیے۔ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی جائے کہ ایک تنظیم کو، ایک مسلک کو بین کر دیا جائے، کام ہی نہ کرنے دیا جائے میدان میں۔ میدان سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے اور سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آپ سب رات ملیں، میں بھی حاضر ہوں جہاں مجھے حکم فرمائیں گے، اکٹھے مل بیٹھیں، سنجیدہ کوشش۔ بہت سارے بندوں کی ضرورت نہیں، 5-7 آدمی ہیں، میں ضرورت پڑی تو گن دوں گا، اس لیے نہیں گن رہا کہ جس کا نام کسی کا رہ گیا اور ناراض نہ ہو جائے۔
5-7 آدمی بیٹھ جائیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج سے 6 مہینے پہلے جو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، شاید آج وہ تیار ہیں۔ آج وہ جو آپ کی بات نہیں سنتے تھے وہ بھی بیٹھ جائیں گے آج آ کے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے تھوڑی کوشش کریں، کوئی صاحب بھی آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی آپ میرے پاس آ جائیں، آپ کہیں میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور باقی کچھ جو آپ کے کہنے میں نہیں ہے میرے ذمہ لگائیں، میں ان کو لے آتا ہوں کہ آپ بھی سارے مل بیٹھیں، کوئی بلا لے، اکٹھے سارے بھائیوں کو مل بیٹھیں اور کچھ ٹھوس لائحہ عمل طے کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے نکلیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ اپنے لوگ ہیں سارے، ان میں 99% میں پھر کہہ رہا ہوں 99% عاشقان رسول الحمدللہ۔ اکا دکا ایسے ادھر ادھر کی جماعتوں کے آ کے سازش کر گئے، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے رستے بلاک کروائے یا لڑکوں کو اس کام پہ لگایا، تو ان کو اسی رستے پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اب ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، ان دہشت گردوں کے کو ان کے پیچھے لگے رہیں۔ ان کی سمت ہم نے متعین کرنی ہے۔ ہم نے انہیں اس بحران سے نکال کے اسی رستے پہ جو عشق رسول والا ہے، جو ناموس رسالت والا ہے، جو تحفظ ختم نبوت والا مسئلہ، بابا جی کا مسئلہ جس کے لیے انہوں نے جمع کیا تھا، اس پہ واپس لانا ہے۔ وہ آپ کے ہمارے ہیں، پاکستان کے ہیں، الحمدللہ پاکستان کے اداروں کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، اور انہوں نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ان کے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے، ہمارے سب بزرگوں نے محنت ہمارے بزرگوں نے کی، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا الحمدللہ۔ اس کی حفاظت ہم نے سب لوگوں نے، ہم نے سب نے مل کے حفاظت کرنی ہے۔ وقتی طور پہ کوئی اس رستے سے چلا گیا، رستہ ایک ہی سب کا، کوئی ایمرٹ پہ بیٹھ کے دبئی کے رستے چلا گیا، کوئی ترکش ایئر لائن پہ بیٹھ کے استنبول کے رستے چلا گیا، کوئی اتحاد ایئر لائن پہ بیٹھ کے ابوظبی کے رستے چلا گیا۔ جانا سب نے مدینہ شریف ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے۔ ہماری ساری تنظیمیں، جماعتیں، اہل سنت کی جتنی ہیں، ان کی منزل سب کی ایک ہے۔ اس لیے اپنے انا کے خول سے نکل کے اہل سنت پہ مہربانی فرمائیں۔ یہ وقت ہے، آگے چند دنوں میں حالات بدلنے والے ہیں۔ شاید کسی دن آپ اچانک خبر سن لیں گے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا ملک میں، آپ اپنی صفیں بھی درست نہیں کر پائیں گے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ فوری طور پہ عید الاضحیٰ کے بعد کوئی نہ کوئی قیادت باہر نکلے، عوام انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، آپ مل بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے، اس مشکل وقت سے نکالے، اور مل بیٹھ کے سارے اہل سنت کو اکٹھا ہو کے میدان عمل میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جد و جہد نصیب فرمائے۔